آپ اس کو لے لیجئے، حاکمیت اللہ کا حق ہے، آپ نے اللہ کو اس کا حق نہیں دیا۔ اب وہ جو خالی خانہ ہے وہاں لا کے کسی کو تو بٹھائیں گے نا، کوئی بادشاہ سلامت لا کے بٹھائیں گے، کوئی قانون کی دینے والی اتھارٹی لا کے بٹھائیں گے، وہ پوپ ہو یا ملا ہو۔ جیسے آج کل ہمارے وہ چیف جسٹس صاحب نے فرمایا نا، یہ جو قول مبارک جو ان کا ہے، مبارک ہے کہ جو بھی ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہم کہیں وہ قانون ہے۔ اب جو آدمی اس اتھارٹی سے بات کرے کہ جو میں کہوں وہ قانون ہے، اس سے بڑا حاکم تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اتھارٹی میرے پاس ہے، یہ اتھارٹی تو فرعون کے پاس تھی، جو اس کی زبان سے نکل گیا وہ قانون ہے۔ آج اگر یہ اتھارٹی کوئی اپنے پاس لے کے آتا ہے تو وہ در حقیقت حاکم مطلق ہے، ایبسولوٹ رولر ہے وہ۔ یہ اتھارٹی تو اللہ کی ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور لا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے حکم دینے کے اختیار میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ آپ نے وہ اللہ سے وہ حق لے کر کسی اور کو اگر دے دیا ہے تو اس سے جو آپ کا سیاسی نظام بنے گا وہ ظالمانہ بنے گا، وہ کبھی بھی انصاف پر مبنی بن ہی نہیں سکتا کہ انسان کے اوپر انسان حاکم بن کے بیٹھ گیا۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ جس کا منصب بندگی ہو وہ خدائی کیوں کرے، آدمی پہ آدمی فرما روائی کیوں کرے، جس کا منصب بندگی ہو وہ خدائی کیوں کرے؟ اب یہ ظلم ہے۔ تو اس ظلم کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ جب اللہ کا حق نہیں مانا گیا۔ اسی طرح حق ملکیت، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، ملکیت اس کی ہے۔ تو جو کچھ لوگوں کے پاس ہے یہ کیا ہے؟ یہ ان کی ملکیت نہیں ہے، یہ ان کی امانت ہے، اور امانت ہونے کی وجہ سے آخرت میں ان سے پوچھا جائے گا۔ جب اللہ کے سامنے جائیں گے تو دو سوال مال کے بارے میں ہیں، یہ آیا کون سا؟ منی ٹریل بتاؤ، اور یہ خرچ کدھر ہوا ہے؟ صرف یہی نہیں کہ آگے آئے تو ٹھیک ہے اب تم سرے محل خریدو یا جو خریدو، ضرورت بھی تھی تمہاری خریدنے کی یا نہیں تھی؟ فضول میں خریدا ہے، عیاشی کے لیے کیا ہے، اسراف اور تبذیر کیا ہے؟ یہ بھی کیونکہ مال میرا تھا، تمہارا ہوتا جو مرضی کرتے، ملکیت میری تھی، تمہارے پاس امانت تھی، تم اس میں تصرف اتنا ہی کر سکتے تھے جتنا تمہارا حق ہے، اس سے اوپر کیا ہے تو اسراف ہے، تبذیر ہے۔ جواب دو، ادھر اکاؤنٹیبل ہو۔ دو سوال آخرت میں مال کے بارے میں ہیں، آیا کدھر سے، گیا کدھر، سارا حساب دے کے جاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملکیت کا حق بھی اللہ کا ہے، اور جب ملکیت انسان کو تفویض کر دی جائے، مالک مطلق ہے انسان، تو پھر باقی تو چلیں فرعونیت کو چھوڑیں، قارونیت کو چھوڑیں، ذرا اسی بات پہ آ جائیں نا، میرا جسم میری مرضی۔ جب جسم میرا ہے تو میں جو مرضی کروں، تو یہ اصول میں غلطی ہو گئی۔ جسم آپ کا نہیں ہے، آپ کا ہو تو آپ خودکشی کر سکتے ہیں، یہ خودکشی کرنا حرام کیوں ہے؟ اور دنیا کے ہر قانون میں غلط ہے، یہ اقدام خودکشی قانونی جرم ہے۔ تو جسم آپ کا نہیں ہے، آپ کوئی خود مختار نہیں ہو اپنے جسم کے اوپر بھی۔ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اس کے بارے میں بھی آپ سے سوال ہوگا کہ آپ نے اس کی ضرورتیں پوری کی ہیں یا نہیں کی ہیں۔ تو اس حوالے سے شرک، جہاں اللہ کے ساتھ جو ہی شرک آئے گی، اس کے نتیجے میں جو آپ کا معاشرہ ہے، جو آپ کا نظام ہے، سیاسی ہو، سماجی ہو، معاشی ہو، اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ وہ ارتکاز دولت سارا اسی وجہ سے ہوگا کہ مال اپنا سمجھا جا رہا ہے اور حل میں مزید کی صدائیں لگ رہی ہیں۔ تو یہ در حقیقت اللہ سے ظلم کے نتیجے میں معاشرہ ظلم پر استوار ہو جاتا ہے، اور توحید وہ شے ہے کہ جو معاشرے کو امن اور چین اس سے بھر دیتی ہے۔ اب ذرا اس کو اس آیت کے ساتھ جوڑ دیجئے، اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ انصاف ہوگا تو امن ہوگا، جہاں ظلم ہوگا وہاں امن ہو نہیں سکتا۔ تو پہلی وصیت حضرت لقمان کی طرف سے بیٹے کو یہ ہے کہ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اب اس کے بعد جو وصیت آ رہی ہے وہ حضرت لقمان کی نہیں ہے، وہ اللہ کی ہے۔ وَوَصَّيْنَا، ہم نے وصیت کی۔ یہ اصل میں حضرت لقمان نے یہ وصیت نہیں کی بیٹے کو۔ کیوں نہیں کی؟ یہ بات سمجھنا تو بہت مشکل ہے کہ انہیں اس کا پتہ نہیں تھا۔
انہیں اس کا اندازہ نہیں تھا، یعنی ماں باپ کے حقوق کا انہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ تو کوئی سمجھدار آدمی، وہ شخص کے جو ایک معاشرے سے، گمراہ معاشرے سے اٹھ کے اللہ کے حقوق کو پہچان لے، اس کو ماں باپ کے حقوق کا نہیں پتہ ہوگا۔ اور جیسے کہ حدیث میں ہے کہ من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہو سکتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اسے ماں باپ کے حقوق کا نہ پتہ ہو؟ اگر یہ نہ پتہ ہوتا تو اللہ تک کیسے پہنچتا ہے؟ تو پھر کیوں نہیں وصیت کی بیٹے کو؟ اس میں بھی ایک سبق ہے، ایک تعلیم ہے کہ خوددار آدمی وہ کسی کے سامنے اپنا حق، اپنا رائٹ جتانا اسے پسند نہیں ہوتا۔ حضرت لقمان خود باپ ہیں، انہیں اچھا نہیں لگا کہ اپنے بیٹے کو یہ کہیں کہ میرا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ یہ ہے جس وجہ سے، اور اس میں ایک تعلیم ہے ہمارے لیے کہ بہرحال ٹھیک ہے، کوئی دوسرا آپ کے حق کا احساس کرے، بہت اچھی بات ہے، نہیں کرتا تو اس پہ جزبز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صبر شکر۔ تو حضرت لقمان نے تو کہنا بھی گوارا نہیں کیا، اپنا حق بتانا بھی گوارا نہیں کیا، لیکن دوسری طرف اللہ ہے حق پرست،